بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ بابرکت مہینہ جو ہے نا سب کے نصیب میں کرے، اور اللہ پاک ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے صحت تندرستی کے ساتھ، کیونکہ صحت تندرستی ہو تو انسان کو روزے رکھنے کی توفیق بھی ملتی ہے۔ خدا نخواستہ رمضان میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو وہ پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا روزہ چھوڑنے کا، لیکن کئی دفعہ بیمار ہونے کی وجہ سے چھوٹ بھی جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے صحت و تندرستی کے ساتھ، اور رزق میں اللہ پاک اضافہ اور برکت فرمائے سب کے، تاکہ اچھے سے سحری کریں، اچھے سے افطاری کریں۔ اور ہاں، جو ہم صاحب توفیق لوگ ہیں، اللہ پاک ان کو اس چیز کی ہدایت بھی دے، توفیق بھی دے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی کچھ نیک عمل کر سکیں، یعنی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، ان کے روزوں میں مطلب روزے رکھنے کے لیے ان کی ہیلپ کر سکیں۔ تو بس یہ میں آپ لوگوں سے نا آج بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی دکھاوا کرنا چاہتی ہوں، یا کیونکہ میرے اعمال جو ہے نا، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں شو نہ کروں، زیادہ ظاہر نہیں ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے نیک عمل ضائع نہ ہوں، یعنی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوں، اور مجھے ان کا اللہ پاک سے اجر و ثواب ملے، اس کا صلہ ملے، کیونکہ انسانوں نے کسی نے ہمیں کوئی صلہ نہیں دینا ہوتا۔ تو ظاہر شو آف کروانے سے ہمارا اجر اور ثواب ضائع بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا دکھاوا بھی آ سکتا ہے، کوئی مطلب انسان میں غرور آ سکتا ہے۔ تو اس چیز سے نا بچنے کے لیے میں بہت زیادہ خیر ایوائڈ کرتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں اگر میں اپنے ولاگز میں بہت کم، ویسے ایسا ہوتا ہے اگر کر بھی دوں شیئر، تو اس میں تھوڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موٹیویشن لوگوں کو دینے کی، یا ان کے دل میں یہ چیز ڈالنے کی۔ اب جیسے ہم لوگوں کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں، میری بہنیں مجھے دیکھتی ہیں اور کافی چیزیں مجھ سے پک کرتی ہیں، سیکھتی ہیں، مطلب ان چیزوں کو فالو کرتی ہیں، جیسے کہ فیشن کو کہہ لیں، یا اور بھی جو میرے زندگی کے معاملات ہیں، یا شاپنگ ہے، فیشن ہے، ڈیزائننگ ہے، ان چیزوں کو کتنا آپ لوگ جو ہے نا وہ فالو کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ ہمیں اپنے کچھ اچھے کاموں میں بھی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے نا، کہ آپ لوگ ان چیزوں کو بھی فالو کریں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دل ہوتا ہے کہ ہم ایک قرآن پاک مکمل کر لیں، جیسے 30 روزے ہیں تو 30 سپارے ہیں قرآن پاک کے، اور اس مہینے میں ہم عام روٹین میں بھی پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ رمضان میں قرآن پاک پڑھا جائے یا کھولا جائے، ڈیلی روٹین میں پڑھنا چاہیے ہمیں تو۔ لیکن رمضان میں یہ زیادہ زور دینے کا یا موٹیویٹ کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں دیکھیں نا، جو بھی ہم نیک کام کریں گے، یا جو بھی ہم پڑھیں گے اللہ پاک کی کلام، کوئی عبادت کریں گے نا، تو اس کا 70 گنا جو ہے ہمیں ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نیک عمل ہم کر رہے ہیں تو کوئی بھی، یہاں تک کہ ایک آیت پڑھنے کا، ایک کلمہ پڑھنے کا بھی 70 گنا ثواب ملے گا۔ تو ہم قرآن پاک پورا مکمل کریں گے تو اس کا دیکھیں کتنا ثواب ملے گا ایک قرآن پاک مکمل کرنے سے۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ میں نا قرآن پاک شروع کروں گی، 1 سپارہ روز کا مکمل کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ پاک کے حکم سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو وہ ایسے ہے کہ جیسے میری عادت ہے رمضان میں ایسے ہی کرتی ہوتی ہوں، صبح فجر کے بعد آدھا سپارہ پڑھ لیا، تو کیونکہ میں نے ساتھ میں اور بھی جو ہے نا وہ تسبیحات یا ذکر کرنا ہوتا ہے، تو اور بھی میری ڈیلی روٹین میں عام رمضان سے ہٹ کے بھی الحمدللہ میری روٹین میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں نا۔ تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں اگر وہ کروں، سپارہ جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کر کے پڑھ لوں، تاکہ میرے دوسرے بھی جو روٹین ہے وہ اسی طرح چلتی رہے اذکار کی۔ تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ آدھا سپارہ جیسے فجر میں نے پڑھ لیا،
تو باقی کا سپارہ جو ہے نا وہ ظہر کے ساتھ پڑھ لیا، مطلب کوشش کرنی ہے کہ دن میں کسی ٹائم بھی نہیں ٹائم ملا تو عشاء کے ساتھ پڑھ لیا، جب بھی یعنی ہوگا نا انشاءاللہ ٹائم تو میں سارے دن میں ایک سپارہ مکمل کروں گی، اور انسٹاگرام پہ یہ کہ اسٹوریز میں اپڈیٹ کرتی رہوں گی تاکہ آپ لوگوں کو ڈیلی موٹیویشن ملتی رہے۔ تو آپ لوگ بھی مجھے فالو کرتے ہیں نا، وہ پلیز اس نیک کام میں بھی مجھے فالو کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو توفیق دے۔ ظاہر ہے سب ہم لوگ جو سب مسلمان ہیں سبھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک کے آگے جو ہے نا عبادت کرتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن میری یہ جو ہے نا موٹیویشن ان لوگوں کے لیے ہے جو نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو کہوں گی کہ آپ لوگ بھی ضرور کوشش کریں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں عبادات کر سکتے ہیں نا وہ ضرور کریں، اپنی جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کر دیں، باہر کی مطلب ایکسٹرا فالتو میں جو آنا جانا ہوتا ہے، ہاں کام سے ریلیٹڈ تو جانا پڑتا ہے وہ تو ضروری ہے، لیکن ایکسٹرا فالتو میں جو ہم باہر ٹائم سپینڈ کرنے نکل جاتے ہیں آؤٹنگ کے لیے، جو بھی خیر فارغ ٹائم کو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہ عبادت میں گزارنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور گھر کے اندر بھی ہم سوشل میڈیا کو ذرا ایوائڈ کریں، رمضان میں کوشش کرنی چاہیے، یہ تھوڑا مشکل کام ہے ویسے سب کے لیے ہی، تو اس کو سوشل میڈیا کو ایوائڈ کریں، وہی ٹائم اس میں ہمیں حاصل کچھ بھی نہیں ہونا نا، دیکھیں نا اس میں تو کسی چیز کا کوئی نہ ہمیں ثواب ہے نہ کوئی ہمیں اس کا فائدہ ملنا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹیں، عبادات کریں، اللہ پاک کو راضی کریں، اور یہ مہینہ ویسے بھی اپنی روح کو فلٹر کرنے کا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بنایا ہی اسی لیے ہے کہ انسان کی جو باقی سال میں جو مہینوں میں وہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، تو وہ اس مہینے میں وہ راہ راست پہ آ جائے اور اس کے سارے گناہ جو ہے نا وہ دھل جائیں، یعنی اس کی روح کو یہ مہینہ نا فلٹر کر دیتا ہے، انسان کو بالکل پیور صاف شفاف کر دیتا ہے، لیکن اس میں انسان کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے نا، شیطان تو قید ہو جاتا ہے لیکن انسان کے اندر کا بھی ایک جو شیطان ہے نا اس کو وہ خود مارنا چاہیے، اپنی سستی کو ختم کرنا چاہیے، اپنے ٹائم کو ادھر ادھر ویسٹ کرنے سے بچا کے اپنی عبادت میں اور اچھے نیک کاموں میں لگانا چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور پلیز کوشش کریں، آج سے ہی نا سارے کام جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، ترک کر دیں، فالتو کی ایکٹیویٹیز، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ رمضان میں یہ کہ عبادات کے علاوہ بھی بہت سی ہماری ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے یہی کہا ہے نا کہ میں اپنے حقوق یعنی حقوق اللہ کی تو پھر میں کہ معافی ہو سکتی ہے اللہ کے نزدیک، وہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ پاک رحم کرنے والا ہے، تو لیکن اللہ پاک نے یہ کہا کہ حقوق العباد کی معافی جو ہے نا وہ میں نہیں دے سکتا، دیکھیں نا کیونکہ انسان ہی جن کے حقوق ہم پورے نہیں کر رہے یا کسی کو کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو وہ کہ روز قیامت تو وہ انسان ہی ہمیں معاف کرے گا تو جان چھوٹے گی، تو اللہ پاک نے تو یہ پھر انسانوں پہ ہی چھوڑ رکھا ہے نا، اس لیے حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں باقی بھی اپنے معاملات پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ جیسے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے، نفرتیں کدورتیں یہ سب ختم کر دینی چاہیے، جن لوگوں سے ناراض ہیں بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے یا فرینڈز میں سے، تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا دل صاف کر کے ان کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، اور اس کے علاوہ اپنے جو ارد گرد مستحق لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرنی چاہیے، اور کہ تاکہ سب کے لیے مہینہ جو ہے نا وہ خوشیوں والا ہو، اور آسانیاں ان سب کے لیے، جتنی بھی آسانیاں ہم دوسروں کے لیے پیدا کریں گے نا تو اللہ پاک ہمارے لیے ہی بھی اتنی ہی آسانیاں ہمیں دے دیں گے، یہ تو میری زندگی کا تجربہ ہے، اور یقین سے میں اس چیز کو کہہ سکتی ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم جتنا بھی کسی دوسرے کے لیے کچھ اچھا کریں گے نا وہ خود بخود اللہ پاک ہمارے لیے اچھا کر دیں گے، ہماری زندگی میں ہم جو دوسروں کو دیں وہ ہمیں ان سے چاہے نہ ملے لیکن اللہ پاک سے ضرور وہ چیز بدلے میں مل جائے گی، تو اس چیز پہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں یہ کہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے نا کہ ہم نے ایک اچھے انسان، اچھا مسلمان کیسے بننا ہے، تو اس چیز کو اگر کوئی کنٹینیو رکھے گا تو وہ کامیاب ہے زندگی میں، اللہ پاک کی نظر میں بھی سرخرو ہے، تو جو اس مہینے تک محدود رکھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اللہ پاک کی ان کے اوپر رحمت تو ہوگی،
ان کے گناہ پچھلے والے سب بخشے جائیں گے، لیکن جو آگے خدا نخواستہ اگر دوبارہ وہ اسی چیز پہ اسی ٹریک پہ واپس چلے جاتے ہیں تو پھر تو زندگی کا کیا بھروسہ کہ آج ہے کل نہیں ہے، سانس آنی ہے نہیں آنی۔ تو یہ چیز سوچ کے اگر انسان رمضان کی روٹین کو ہی آگے بھی کنٹینیو رکھے نا تو بہت سی چیزوں سے برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور جی بس باتیں کرنے پہ آؤں تو پھر تو میری باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے نیکسٹ پھر کبھی ایسے جب دل کیا تو بات کروں گی۔ اور آپ لوگوں سے بس یہ کہنا ہے کہ پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور بھولنا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ ہے میری طرف سے کہ آپ جب بھی دعا مانگے نا تو میرے لیے بھی ساتھ میں ضرور دعا کیجیے گا۔ آپ سب لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میری دعائیں بھی آپ سب کے ساتھ ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ سب کے لیے دعائیں کروں گی۔ اللہ حافظ۔ اور جی آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ماشاءاللہ میرے کافی ڈریسز جو ہے نا وہ بن چکے ہیں۔ یہ ویسے ابھی کیونکہ یہ سلسل کے جیسے جیسے آ رہے ہیں اسی طرح میں رکھتی جا رہی ہوں، رمضان کی وجہ سے مصروفیت اور طرح کی ہو گئی تو ٹائم نہیں مل رہا۔ ابھی ان کو پریس کرنا ہے میں نے سیدھے کر کے، پھر ان کی ویڈیو بنانی ہے، پھر انشاءاللہ میں نے اپلوڈ کرنی ہے۔ تو اب ویڈیوز جو ہے نا وہ آگے پیچھے انشاءاللہ ڈریس ڈیزائننگ کی آ جائیں گی، کیونکہ کافی ڈریسز میرے الحمدللہ بن گئے ہوئے۔ یہ ویسے آپ لوگوں کو یوں اس طرح جس طرح یہ رف فلیے میں پڑے ہوئے ہیں نا پرانے لگ رہے ہوں گے، لیکن یہ بالکل نئے ڈریسز ہیں میرے، جو میں نے ابھی ریسنٹلی اسٹچ کرائے ہیں۔ ابھی یہ کچھ اوپر میں نے پریس کر کے اوپر والے پورشن میں بھی رکھے ہوئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اب نیکسٹ دیکھیں آپ لوگوں کو ڈریس ڈیزائننگ ویڈیو ہی شیئر کرنے والی ہوں، اور ایک شاپنگ ولاگ بھی ہے میرا جو کہ میں نے عید کی شاپنگ بھی اسٹارٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔